خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے رومیو کے خط کو سیکھ رہے ہیں، لیٹر ٹو دا رومنز بائی پال، اس کا 8واں باب 8th چیپٹر، اور اس حوالے سے آج چھٹا پروگرام ہے، 6th پارٹ آف 8th چیپٹر۔ خداوند اپنے آسمانی باپ سے، اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی یسوع المسیح یشوع مشیح کے نام میں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو، آپ کی کلیسیاؤں کو اپنے پاک کلام میں، جو کہ زندہ ہے، جو کہ زندگی بخشتا ہے، جو کہ زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے، خداوند کے نام کے جلال کے لیے اس پاک کلام میں بڑھائے اور ترقی دے۔ اسی پاک کلام کے وسیلہ سے عزیزو، آپ مجھ ناچیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو کہ کلام کا، آپ کا، خداوند آسمانی باپ کا، کائنات کے خالق اور مالک کا خادم ہے۔ میری طرف سے، میرے گھرانے کی جانب سے، عاجزی سے، خداوند کے دہنے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے، آپ سبوں کے لیے اور آپ کے گھرانوں کے لیے خداوند کے خوف میں، خداوند کی محبت میں بڑھنے کی اور مسلسل چلنے کی دعا۔ اس لیے عزیزو کہ خداوند کے ساتھ روز چلنا ہی خداوند یسوع المسیح کا وہ مشن اور ویژن ہے، جو اس کے لوگوں کے لیے ایک جہد مسلسل ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ تم میں جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے، اپنی خودی کا انکار کرے اور میرے پیچھے ہو لے۔ سو وی مسٹ ہیو ٹو ڈو دس جرنی، ہمیں یہ سفر ہر روز طے کرنا ہے۔ رومیو کی اسٹڈی جاری ہے، خداوند کی خدمت، خداوند کے لوگوں کی، آپ کی خدمت جاری ہے عزیزو، اور اس میں بہت سے بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، جو کلام مقدس سے پیار کرتے ہیں اور کلام مقدس کو سیکھنے اور سمجھنے اور اس میں بڑھنے کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں۔ عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اگرچہ یہ پولس رسول کے وہ الفاظ ہیں جو ڈاکٹرینلی، یعنی علم الہیات کی روح سے مشکل، ڈیفیکلٹ مانے جاتے ہیں، تو بھی ہم انہیں پڑھ کر خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے اور پاک کلام ہی کی روشنی میں آسانی سے اور سادگی سے، سمپلسٹی سے سیکھتے جا رہے ہیں۔ اگرچہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جب ہم اعمال کی کتاب یا مثال کے طور پر سلاطین کی کتاب پڑھ رہے تھے یا سیمول کی کتب کا جائزہ لے رہے تھے، تو وہاں پر ایک واقعے کو پڑھنا اور پھر اس کی تفسیر کرنا، اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی تشریح کرنا قدرے آسان اور دلچسپ ہوتا ہے کمپیئر ٹو، بمقابل اس طرح کے ڈاکٹرینل، تھیولوجیکل، جو تعلیمی نقطہ نگاہ کے پیسیجز یا ریفرنسز یا حوالہ جات ہیں۔ تو بھی ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ہمیں ان واقعات کے حوالے سے جو مختلف کتب میں، پریویس ایپیسوڈز، پریویس کتابوں کی اسٹڈی میں ہم نے کیے، ان کے حوالے سے بھی برکت دی، اور اب رومیو کے حوالے سے بھی بہت برکت دے رہے ہیں، بلیس کر رہے ہیں۔ سمجھ اور خرد اور خداوند کے خوف اور خداوند کی حکمت کی روح سے ہم خداوند میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ کئی ایسی باتوں کو ہم نے رومیو کی اس اسٹڈی میں، اس پروگرام کے دوارا خداوند کے فضل اور خداوند پاک روح کی ہدایت سے سیکھا اور سمجھا ہے، جو سطحی طور پر پڑھنے پر ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اور کئی ڈینومینیشنز یا مشنز یا ویژنز ابھی بھی ان کے حوالے سے مس کنسیپشنز کا اور غلط گائیڈنس کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان الفاظ کو، ان خطوط کو، ان حوالہ جات کو جو رومیو میں ہیں، صرف سرفس لیول پہ پڑھتے ہیں، اور پھر جیسے ہمارے منجی یسوع المسیح کے، یشوع مشیح کے اس موقع کی مناسبت سے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جڑ نہیں ہے ان میں، there is no root, there is no depth in them، تو پھر وہ سوکھ جاتے ہیں، ان کی تعلیم سوکھ جاتی ہے، ان کا پیار جو کلام کے حوالے سے ہے، جو ہونا چاہیے ویسا نہیں رہتا اور وہ سوکھ جاتا ہے۔ عزیزو، ہم نے ایسا نہیں بننا، ہم نے کلام کو تفصیل سے، سنجیدگی سے اور پراپر اٹینشن کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا ہے، اور یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مشن، کوئی ایک ویژن، کوئی ایک ڈینومینیشن ہی اس کی ذمہ دار ہے۔ ہم سبوں کو
اپنے اپنے تئیں اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے اور کلام مقدس کو سنجیدگی سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور اس کو خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے فالو بھی کرنا ہے، اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس باب کی بہت ہی خوبصورت آیات کو پڑھا اور ان کے حوالے سے سیکھنے کی مختصر کوشش کی، جس میں خداوند یسوع المسیح کی قربانی کا، باپ کی محبت کا اور پاک روح کا ریفرنس دیتے ہوئے پولس کہتے ہیں کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جسے ہم ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ واٹ این آنر، واٹ اے پریویلیج فار آل آف اس، کیا خوبصورت اعزاز اور کیا ہی عزت افزائی کی بات ہے کہ ہم بے شک خداوند آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن جو اس سے پہلے آیت ہے اس کو ہم نے بھولنا نہیں ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں نقش رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وی مسٹ واک اکارڈنگ ٹو دا اسپرٹ آف گاڈ۔ ہم نے خداوند کی روح کی ہدایت سے چلنا ہے، اور خداوند کی روح جیسے ہم پولس کے پہلے دلائل، اس کی آرگومنٹ، اس کی بحث، اس کی ڈسکشن کو سم اپ کر چکے ہیں، خود پولس کنکلوڈ کر چکے ہیں، وہ یہی ہے کہ خداوند کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا کریں، خداوند کے کلام کو جو کہ اس کی مرضی ہے ہماری زندگیوں میں فوقیت ہو، ترجیح ہو، اور ہماری جو خواہشات ہیں، جو جسمانی نیت ہے جس کا انجام موت ہے، وی مسٹ کیپ اٹ آن دا سائڈ، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے عزیزو تو ہم ٹھیک معنوں میں خداوند کی اس برکت کو، اس انہیریٹنس کو، اس میراث کو، اس وراثت کو بھی کلیم کر سکیں گے جو کہ اولاد کا حق ہے، جو کہ نوکروں کا نہیں، خادموں کا نہیں، بلکہ اولاد کا حق ہے، کیونکہ اولاد باپ سے انہیریٹنس میراث پاتی ہے، نوکر نہیں۔ اسی لیے پولس آگے لکھتے ہیں کہ اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ میں اس سے اگلی کچھ آیات کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں، 18 سے 25 آیات تک، 18 till 25 ورس۔ پولس آگے لکھتے ہیں، کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کا مقابل کر سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہیں، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائیں گی، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہیں اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہیں، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں، آپ اپنے بدن میں کراہتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ آمین۔ عزیزو، یہ جو آیات میں نے آپ کے لیے پڑھی ہیں، ان آیات کو اگر ہم ایک لفظ میں سمونا چاہیں، ایک لفظ کی ہیڈنگ یا ٹائٹل ان کے حوالے سے سوچیں تو وہ لفظ ہے ہوپ، امید، کیونکہ پولس 17ویں آیت میں 17 ورس میں جس طرح اس میراث کا ذکر کر رہے ہیں جو اولاد کے لیے مخصوص ہے، تو عزیزو وہ میراث بے شک آسمانی بادشاہی میں اور باپ کے جلال میں ہی پنہا ہے، and we must realize that is yet to happen۔ ابھی وہ میراث پانے کا، اس جلال میں داخل ہونے کا وقت نہیں آیا۔ So we are all hoping for it۔ ہم اس بات کی اور اس ٹائم کی امید رکھتے ہیں، مگر یہ امید، یہ ہوپ اسی وقت پاسبل ہے if we have followed God،
یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خداوند کے ساتھ اس کی پیروی میں چلتے رہے ہیں، اس کی مرضی کو اور پاک روح کی ہدایت کو ایکسیپٹ کرتے رہے ہیں۔ پاک روح کی ہدایت، پاک روح کا عہد کیا ہے؟ نیو عہد، نیا عہد کیا ہے؟ اس کے حوالے سے ہم ٹائم اینڈ اگین مختلف مواقعوں پر جرمیہ کا یہ ریفرنس پڑھتے رہے ہیں، یرمیہ کی کتاب میں سے یہ ریفرنس پڑھتے رہے ہیں۔ میں اس کو دوبارہ آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں۔ یرمیہ کے 31ویں باب میں یہ موجود ہے، جرمیہ 31 میں، جب خداوند فرماتے ہیں کہ میں ایک نیا عہد باندھوں گا، اور کس سے؟ اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے۔ تو پہلے تو ہمیں یہ کلیئر ہو کہ اسرائیل اور یہودا خداوند کے پلان میں سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ کئی لوگ ریپلیسمنٹ تھیولوجی کا شکار ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو ہم نے ریپلیس کر دیا، اس کی جگہ لے لی ہے۔ آپ نے اس کی جگہ نہیں لی۔ اسرائیل اور یہودا ہمیشہ خداوند کے پلان میں شامل ہیں۔ جس زیتون کی روغندار جڑ میں اسرائیل پیوست ہے، اس میں ہم بھی جنگلی زیتون کی مانند پیوست ہوئے ہیں، گرافٹن ہوئے ہیں، لیکن اصلی زیتون کی جگہ ابھی بھی قائم ہے۔ تو خداوند فرماتے ہیں یرمیہ کے 31ویں باب میں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اور یہ اس عہد کے مطابق نہیں ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ یہ عہد وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ عزیزو، خداوند کی شریعت، پاک روح کی ہدایت خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں کے دلوں پر لکھی ہونی چاہیے، بیکاز دیٹ از دا نیو ٹیسٹمنٹ، دیٹ از دا کوننٹ رینیوڈ، دیٹ از برت ہادشا، نیا عہد۔ اور اس کے لیے ہم نے خداوند کے کلام کو، اس کے آئین کو، احکام کو، شریعت کو، توریت کو ہرگز حقیر نہیں جاننا، بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے، خداوند کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ میراث کے حوالے سے اور انہیریٹنس کے حوالے سے اگر ہم ایک اور نقطۂ نگاہ سے، ایک اور ایسپیکٹ سے پولوس کی باتوں کو دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ اگر ہم لاویوں کے حوالے سے خداوند کے آئین اور احکام اور قانون کو دیکھیں تو اگرچہ وہ خداوند کے گھر کی خدمت کرتے تھے، اور لاویوں میں سے خاص طور پر سردار کاہن ہارون کا گھرانہ خداوند کے کاہن بھی تھے، تو یہ سب کے سب عزیزو فزیکل انہیریٹنس سے آری تھے۔ یعنی اسرائیل کی سرزمین میں جب یشوع نے سب لوگوں کو، سب قبائل کو ٹیریٹریز بانٹی، ان کے قرے نکالے گئے، تو لاوی کے قبیلے کو کوئی انہیریٹنس، فزیکل انہیریٹنس، میراث نہیں دی گئی۔ باقی تمام قبائل کی ذمہ داری تھی کہ وہ لاویوں کا خیال رکھیں، لیکن انہیریٹنس، میراث باقی قبائل کے لیے تھی، لاوی کے لیے خداوند کے گھر کی خدمت ہی ان کی میراث تھی۔ لیکن مسیح کی آمد کے بعد ہم نہ صرف خداوند کے کاہن ہیں بلکہ اس کی انہیریٹنس کے بھی ہم میراث ہیں، اس کی میراث میں خداوند باپ کے فضل سے شامل ہیں۔ So not only we get to do God's work, but also we are part of his inheritance۔ اب کننڈرم کیا ہے، اب مخمسے کی اور کنفیوزنگ بات کیا ہے کہ کیا ہم میراث پانے کے لیے، انہیریٹنس کے لیے، انعام کے لیے یہ تگ و دو کریں، یہ جد و جہد کریں، یا محبت اور پیار اور رسپیکٹ یا لو کی وجہ سے، اس پیار کے جواب میں جو باپ نے دکھایا، ہم بھی پیار دکھاتے ہوئے باپ کی مرضی کو پورا کریں، یا انعام کی لالچ میں باپ کی مرضی کو پورا کریں؟ کیونکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عزیزو، اگر ہم انعام کی لالچ میں، انہیریٹنس کی غرض سے میراث پانے کے لیے باپ کی فرما برداری یا اس کے آئین اور احکام کو مانیں گے تو یہ جو آؤٹ کم آئے گی، ہم اس کو تھوڑا ٹینٹ کر دیں گے، گہنا دیں گے، پلیوٹ کر دیں گے۔ وی مسٹ ناٹ ڈو دیٹ، ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے حکم کے مطابق، اس کی خوبصورت سینگ کے مطابق کہ پہلے تم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو،
تو پھر یہ ساری چیزیں بھی تم کو ملتی جائیں گی. وی مسٹ ڈو لائک دیٹ. ہمیں ایسا ہی کرنا ہے. ہمیں خداوند کی خدمت، خداوند کی محبت کی خاطر کرنی ہے، اس کی فرما برداری، اس کے پیار کی خاطر کرنی ہے، اس کی مرضی پر اس لیے چلنا ہے کہ وہ ہمارا باپ ہے. اور پھر جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں ملتی جائیں گی. میراث کے بھی ہم مالک ہوں گے اور اس کے جلال میں بھی داخل ہوں گے. خداوند ہم سبوں کو ایسا کرنے کی توفیق دے. خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل.